إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام تعریفات ہر قسم کی برائی و یکتائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً کے ساتھ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں جس مراحل کے اندر گھیر لیا تھا وہ تقریباً 6 مہینہ مسجد بند رہی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ میسیج دیا ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت تمہیں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کی مسجد بھی بند رہی تو اللہ اللہ ہے، اس کی دنیا چل رہی ہے، آسمان چل رہا ہے، اس کا نظام بالکل برحق ہے۔ ہم فقیر ہیں، ان اللہ غنی وانتم الفقراء والمساکین، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، ہم اللہ سے جتنا رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی جتنی معافی کروائیں، اللہ کے سجد و سجود ہم جتنی ہوئیں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں میں سے کسی مسلمانوں کی دعا کو قبول کی، اور انشاءاللہ یہ وبا، یہ بیماری، یہ مراحل، جو لوگ پریشان تھے، دنیا تباہ تھی، دنیا جو اپنے آپ کو بلڈر، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کہنے والا تھا، لیکن آج سارے ان کے سامنے فیل ہو گیا۔ اگر ہم اللہ کے سامنے کتنوں بھی آنسو بہائیں وہ کم ہے، اور ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں
کہ یہ مسجد کھل گئی اور تقریباً 6 مہینہ 24 یا 25 جمعہ ہمارا مسجد کے اندر نہیں ہو سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، اے اللہ اسے پر امن و سکون کے اندر تو رکھ۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اے اللہ جو بھی ابھی بھی اس مراض کے اندر مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مریضوں کو تو اس طریقے سے ختم کر دے جیسا تیرا وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو خاص کر کے یہ جو وبا گزری ہے ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ اسی لیے آج کے موضوع کے اندر ہمارا خطبہ موضوع ہے فتنوں کے دور میں مومنوں کا کیا کردار ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 1، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، کیا ہمارے اوپر فتنے نہیں آئیں گے؟ کیا ہمارے اوپر آزمائشیں نہیں آئے گی؟ کیا ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں آئے گی؟ کیا ہمارے اوپر پریشانیاں نہیں آئے گی؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کہہ رہا ہے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، جب تم نے مسلمان ہو گیا تو تمہیں امتحان بھی دینا پڑے گا، تمہیں آزمائش بھی ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے بیماری کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، بھکمری کے ذریعے، اولادوں میں کمی کر کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے ذریعے ہم تجھے آزمائیں گے، کیونکہ تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے تمہیں امتحان بھی دینا پڑے گا، تجھے ایگزام بھی دینا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے کہ تم جلدی جلدی نیکیاں کر لو، کیونکہ ایک ایسا دور آئے گا کہ نیکی ان فتنوں کی وجہ سے اندھیرے میں تجھے نظر نہیں آئے گی۔ لوگ صبح ہوں گے، آنکھ کھلے گی اس کی تو وہ مسلمان ہو کر کے اٹھیں گے، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کے سامنے یہ دین، یہ ایمان اس کے نظروں میں چند ٹکا، چند پیسے کی قیمت ہو جائے گی، چند قیمت، اس کا ایمان ایسا ہو جائے گا کہ چند پیسے کے بدلے اس ایمان کو وہ بیچ ڈالے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنے امتی کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اسامہ ابن زید راوی ہے، وہ کہتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ میں اپنے بعد اپنے امتی کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑا ہے وہ فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج مسلمان اپنے ایمان کو، آج مسلمان اپنے آپ کو یہ دعویٰ کہلاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کس چیز میں مبتلا ہے جس کے اوپر ہم مومنوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہے۔ آج میں 4 قسم میں آپ کے سامنے میں بتاؤں گا، اگر وقت رہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے، آپ کو سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بعد اپنے امتی کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑوں گا وہ عورتوں کا فتنہ ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ دوسری حدیث مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضر، یہ دنیا بہت میٹھی ہے، یہ دنیا بہت رنگین ہے، یہ دنیا بہت ہی چمک اور دمک ہے، یہ دنیا تجھے اپنی طرف کھینچے گی، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس دنیا کے اندر اسی لیے پیدا کیا ہے، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون خراب عمل کرتا ہے۔ اللہ تمہیں جانچے گا، اللہ تمہیں پرکھے گا، اللہ تمہیں آزمائے گا اس دنیا کے اندر، اسی لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، تم دنیا سے بچتے رہنا، عورتوں سے بچتے رہنا، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ مِنَ النِّسَاءِ، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہوا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔
یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آتے ہیں کہ دنیا اسی کے اندر پاگل ہے، گناہ کرتے جا رہے ہیں، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، چاہے آنکھوں کے ساتھ ہو، چاہے زبان کے ساتھ ہو، چاہے یہ موبائل کے ساتھ. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج مسلمان 100 میں سے 99% مسلمان اسی کے اندر منہمک ہے. ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آئے گی؟ مصیبتیں کیوں نہیں آئے گی؟ پریشانیاں کیوں نہیں آئے گی؟ میرے بھائی اور دوستو، اب اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا عورت تو بہت بڑا فتنہ ہے، اگر عورتیں بھی ہوتی یا ہم عورتوں کے رکھوالے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ ایک ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے کیوں کہا بڑا فتنہ ہے؟ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس کا کٹ بھی کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سامان ہیں، یہ سارے ہمیں فائدے کے لیے ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی سامان ہیں ان سامانوں میں اللہ کے نبی نے کہا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین جو ہم اپناتے ہیں وہ نیک عورت ہے. اگر یہ نیک عورت کسی کے گھر میں ہو، اس کا گھر چاند کا ٹکڑا ہو جائے گا، جہنم گھر کو جنت بنا سکتا ہے. اور اگر یہی عورتیں بدکار، بے حیائی پہ اتر جائے، بد زبان ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس گھر کو وہ جہنم بنا دے گی. اگر وہی عورتیں باہر نکلنے لگے تو بڑے بڑے عاشقان کو، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے پنڈتوں، مولوی کو جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ ٹھوکتے ہیں، اگر یہ عورت اپنی ٹک سے، اپنی مٹک سے، اپنی چال سے اگر کسی کے سامنے پائل کی جھنکار کرتے ہوئے گزر گئی تو بہت سارے لوگوں کا ایمان بھی خراب کر دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ عورۃ فإن خرجت الشیطان. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت ایک پردے کی چیز ہے، اسے گھر میں رکھنی چاہیے، اسے بنا اور سنگار کر کے اس کو اچھی طریقے سے حفاظت کر کے گھر میں رکھا جائے. فإن خرجت، اگر وہ باہر نکلتی ہے، فإن خرجت استصرفہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے، شیطان اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے. اور دوسری کے حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی عورت دوسرے آدمی سے ملتا ہے وَثَالِثُهُمُ الشَّيْطَانُ، تو تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، آج یہ سب سے بڑا فتنہ اگر اس دنیا کے اندر ہے تو یہ عورتوں کا فتنہ. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما بعدہ. اے لوگوں، میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میں اس کو ابھی نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھا ہوں، نہ میں اس کو دیکھوں گا. صنفان من اہل النار لم ارہما، جو ایسی قوم آئے گی جو میرے بعد آئے گی، میں اس کو کبھی نہ دیکھوں گا، نہ میرے زندگی میں پیدا ہوگا، اور وہ جہنمی ہوگا. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں قوم ماہو لازناب البقر ویضربون الناس بها. ایک وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں گائے کے دمبے کے مانند چامبک ہوگا، چھڑی ہوگا، رسی ہوگا، جس کے پاس کرسی ہوگا، پاور ہوگا، وہ اپنے غلط کرسی، غلط پاور استعمال کر کے لوگوں کے اوپر وَيَضْرِبُونَ النَّاسَ، لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو ظلم کریں گے. ایک تو کوالٹی وہ ہوگا جو ہم اپنے زمانے میں نہیں دیکھے ہیں، نہ دیکھیں گے. اور دوسرے اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ماملات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلۃ. دوسرا وہ ہوگا نساء کاسیات، ایسی عورتیں ہوگی جو کپڑا پانی ہوگی لیکن ننگی ہوگی، عاریات بالکل ننگی ہوگی، ماملات مائلات، وہ دوسرے کو مائل کرنے والے ہوگی اور مائل ہونے والی ہوگی. اس کی چال، اس کا چلنا زناکار کی خوشبو آئے گی، مہک آئے گی، بدبو آئے گی. رؤوسهن کاسنمۃ البخت الآئلہ، یعنی اس کی
گردن یعنی اس کا بال کا جو بنا ہوگا اونٹ کی طریقے سے، اونٹ کی کوہان کی طریقے سے ہوگا. لا يدخلون الجنت ولا یجدن ریحها، وہ عورتیں کبھی تو جنت میں بھی نہیں جائے گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گی. آج دیکھیں آج دنیا اسی کے اندر مشغول ہے. امام قرطبی اس حدیث کی دو تشریح کرتے ہیں. ایک تشریح تو یہ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کپڑا پہنی ہوگی لیکن ننگی ہوگی. مطلب یہ ہوگا کہ ایسا فیشن کا دور آئے گا، 10-10 ہزار کے کپڑے پہنیں گے لیکن اس کی اندرونی کپڑا نظر آئے گی. اور خریدنے والے ہم سعودی حضرات ہوں گے. ہم جو کما رہے ہیں پیسہ زیادہ ہوگا، بیوی کو ایس دے دیں گے، جاؤ اگر 10,000 ہے تو کیا یار میں تو سعودی میں ہوں نا، سیلری آئے گا وہ پیڈ کر دیں گے ہم. یعنی ایسی کپڑا پہنیں گے کہ اس کی اندرونی کپڑا نظر آئے گی. امام قرطبی یہ نہ بہت بڑے علامہ ہے، میں اپنی مرضی یہ تشریح نہیں کر رہا، علامہ یہ تشریح کر رہا. پہلی تشریح یہ کہ وہ کپڑا پہنے گی لیکن ننگی ہوگی، یعنی ایسے کپڑے پہنیں گی کہ اس کا جسم بالکل ظاہر ہوگا. اور دوسرا وجہ انہوں نے بیان کی کہ اگر وہ کپڑا پہنے گی لیکن اس کے اوپر تقوی کا لباس نہیں ہوگا. آئیے اس کی دلیل ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریسا ولباس التقوی. اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، اے مردوں اور اے عورتوں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے مردوں اور عورتوں ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا، یواری سواتکم، اگر تم وہ لباس اگر نہیں پہنو گے تو تم ننگے ہو جاؤ گے، تمہارا ستر کھل جائے گا، تم بے پردگی ہو جاؤ گے. اسی لیے ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا. سواتکم وریسا، اور یہ لباس تم پہنو گے تو تم خوبصورت لگو گے، اچھے لگو گے. ولباس التقوی، اور وہ لباس ہوگا تقوی کا لباس ہوگا، یعنی تقوی کے لباس. میرے بھائی اور دوستو، تو تقوی کی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپناؤ، کیونکہ اصل انسان کی جو بھٹکنے کی اور غلط کام کرنے کی جو وجہ ہے، اصل سب سے پوائنٹ وہی. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حضرت ابو سعید خدری ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ادا او فطر الى المصلى فمر النساء یا معاشر النساء تصدقنا فإن أريدكن أكثر من أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله فقال تكسر اللعان وتكفرن العسير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ما رأيت منك خيرا قط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لمبی حدیث آپ اکثر و بیشتر عید کے موقع سے، اضحیٰ یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع سے آپ عورتوں کی جماعت میں جاتے اور عورتوں سے کہتے ہیں عورتوں کی جماعت ہو، میں جب معراج میں گیا تھا میں نے تمہاری تعداد جہنم کے اندر سب سے زیادہ دیکھا. آپ نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت ہو فصدقن، تم صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری تعداد زیادہ جہنم کے اندر دیکھا ہے. ایک عورت انگلی اٹھا کر کے سوال کرنے لگی کہ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ میری تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ مرد تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، عورتیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، مرد صدقہ کرتے ہیں تو ہم بھی صدقہ کرتے ہیں، مرد حج کرتے ہیں تو ہم بھی حج کرتے ہیں، مرد عمرہ کرتے ہیں تو ہم بھی عمرہ کرتے ہیں. کون ایسا عمل ہے جو مرد نہیں کرتا ہم کرتے ہیں لیکن پھر بھی میری تعداد کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تکسر اللعان، تم زیادہ بولنے والی ہو، زیادہ لعن طعن کرنے والی ہو، وتکفرن العسیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہو. لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر وہ زندگی بھر تمہارے لیے ہر مصیبت ہر پریشانی کو اپنا کر تمہارے لیے آرام کو وہ چاہے، لو احسنت الی احداہن الدہر یعنی زمانہ بھر تمہارے لیے خیر کو چاہے، لیکن ما رأیت منک خیرا قط، لیکن اگر ایک دن تمہارے گھر میں نمک کمی ہو جائے تو تم یہ کہنے بیٹھتی ہو کہ میں نے اس کے گھر کے اندر کبھی دکھ سکھ ہی نہیں پایا، ہر وقت گھٹا ہی رہتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ عورتوں کی فطرت ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو سب سے بڑا فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس فتنہ سے ہم خاص کر کے نوجوان سے خطاب ہے. وہ نوجوان جو اپنے بیوی بال بچے کو چھوڑ کر یہ سعودی مملکہ کے اندر یا کہیں بھی کما رہے ہیں، اپنے بیوی سے دور ہے، آپ اپنی نظروں کو حفاظت کریں،
آپ اپنے دل کو کنٹرول کریں، کیونکہ سب سے برائی کا اگر وہ راستہ نکلتا ہے تو یہ راستہ نکلتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال، جو سب سے بڑا فتنہ اس دنیا کے اندر ہے، مال، دولت، کھیت کھلیان، مکان، دکان، روپیہ، پیسہ۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مال مت کماؤ، کیونکہ مال ہماری ضرورت کی چیز ہے، دین کا بھی ضرورت کا چیز ہے، ہمیں اسلام کی بھی ضرورت کی چیز ہے، لیکن یہ مال ہمارے لیے اگر وبال بن جائے، یہ مال اگر ہمارے لیے ہماری زندگی کو خراب کر دے، یہ مال کمانے کے اندر ہم اتنا مشغول ہو جائے کہ ہم رب کو بھی بھول جائیں، نماز کو بھی بھول جائیں، نماز کو بھی ترک کر دیں، ہمارے لیے یہ مال فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان لکل امتن فتنتن فتنت امت المال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئی، سب کو اللہ نے کسی نہ کسی فتنہ کے ذریعے آزمایا، کسی نہ کسی آزمائش کے ذریعے آزمایا۔ وَإِنَّ لِكُلِّ فِتْنَةٍ أُمَّتِي، لیکن میری امت کی جو آزمائش ہوگی وہ مال کے ذریعے ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کھلم کھلا بتا دیا کہ میری امت کی جو آزمائش ہوگی وہ مال کے ذریعے ہوگی۔ آج لوگ اٹھتا ہے تو دن کا پلاننگ لے کر کے اٹھتا ہے، رات میں سوتا ہے تو کل کی دن کا پلاننگ دے کر کے سوچتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور آج تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں اپنے کمائی کے اندر۔ ہمارا یہ جو کمائی آ رہا ہے، حلال کی یا حرام کی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کدھر سے آئے، بس آئے۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے، اگر جس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے اور اس کی کمائی کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو، اپنے بیوی کو اس حرام کمائی کو کھلاتا ہے، تو وہ باڈی وہ کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اگر جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا پہننا حرام کا ہو، جس کی پرورش حرام کا ہو، فَإِنَّنَا يُسْتَجَابُ لَكَ ذَلِكَ، تو ایسے حرام خوری کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ کیسے جنت میں جائے؟ میرے بھائی اور دوستو، ایک طرف مال کو کہا کہ اتنے بچا کر کے کماؤ، دوسری طرف اللہ نے مال کو فضل بھی کہا ہے۔ یہ مال بہت ہی غنیمت ہے، یہ مال جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو غنیمت کہا ہے۔ آئیے قرآن سے دلیل، اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اے لوگو، جب جمعہ کا دن آ جائے، اذان ہو جائے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے مشغولیت کو چھوڑ کر تم مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے دور پڑو۔ لیکن جو ہی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی فضل کو تلاش کرو۔ اللہ نے مال کو فضل کہا، تو ہم مال کو ایسے کمائیں جس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہو، حلال ہو، تب ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے، ہماری امید پر پانی نہیں پھر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو ہمارے لیے سب سے اہم ضروری ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پہلا پوائنٹ ہم عورتوں کے فتنہ سے بچیں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مال کو احتیاط کے ذریعے کمائیں اور خرچ کریں، تیسری پوائنٹ مختصر یہ ہے کہ آج لوگ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کہتے ہیں، لیکن آج ہمارا اسٹائل، ہمارا شعار، ہمارا رہنے کی دوسرے کو تقلید ہم کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسلام کے اندر داڑھی رکھنا واجب ہے، اور آپ جانتے ہیں واجب اگر جو لوگ چھوڑتا ہے وہ گناہ کا شکار ہے، واجب ہے۔ لیکن آج اکثر لوگ ہم داڑھی نہیں، دوسرے کو نکالی کرتے ہیں۔ اگر سلمان خان یا کوئی فلمی اسٹار اگر جو ہے کٹنگ داڑھی رکھ لی تو ہم وہی رکھتے ہیں، اگر وہ ٹکنے سے نیچے گھسٹا کر کے پیجامہ یا پینٹ پہنے ہم وہی پینٹ پہننے لگتے ہیں، اگر وہ کاٹ لے اوپر سے تو ہم بھی کاٹ لیتے ہیں، اگر وہ پھٹا پہن لے تو ہم بھی پھٹا۔ اللہ نے فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔
اے لوگو، اے مسلمانوں، یہ یہودی اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے، یہ نصرانی اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، جب تک تم اس کی پیروی نہ کرنے لگو، اس کی اقتداء نہ کرنے لگو، اس کے بس میں بس نہ کرنے لگو۔ آتے کہ مسلمان ہمارے نوجوان کوالٹی قسم کا یہ نوجوان وہی ہے جنہوں نے اسلام کا پودے کے اندر پانی ڈالا، یہی اسلام کی یہ نوجوانی کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا۔ آج ہماری تباہی اور بربادی اسی وجہ سے ہے کہ آج ہمارے نوجوان تباہی اور بربادی کے راستے کو چن لیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا وقار کیا ہے، آج ہمارے نوجوان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہماری وجود کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا بہت ہی انمول نعمت ہے۔ یہ جوانی چلی گئی نا، پھر یہ جوان دوبارہ لوٹتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی اتباع کرنے لگو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا زُهْرَ ذَبٍّ لَوْ دَخَلْتُمُوهُ۔ اے لوگو، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، میری امت میں کچھ لوگ بعد میں ایسے آئیں گے جو پرانے لوگوں کی اتباع کریں گے، شبرم بے شبرن، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو وہ بھی ان کے پیچھے ایک ہاتھ چلیں گے، ذراعًا بذراعٍ، اگر وہ ایک بالی چلیں گے تو ان کے ساتھ ایک بالی چلیں گے، حتیٰ لو دخلوا زور ذبٍ، اگر وہ انسان، اگر وہ یہودی نصارہ وہ سانپ کے بل کے اندر اگر وہ جائے، گو کے بل کے اندر جائے، جانتے ہیں سانپ کا بل کتنا موٹا ہوتا ہے، گو کا بل کتنا موٹا ہوتا ہے، اگر یہ یہودی، اگر یہ نصرانی اگر سانپ کے گو یا سانپ کے بل کے اندر جائے، لو دخلتموہ، تو وہ انسان آگے پیچھے کچھ نہیں سوچے گا اور اس کے پیچھے وہ سانپ کے بل کے اندر گھس جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے 1450 پہلے ہی کہا لو دخلتموہ۔ اللہ کے نبی جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ بما یا رسول اللہ الیہود والنصارہ، کہاں کون فمن، کون یہی ہے وہ شخص، آج لوگ اس کی اتباع کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے ہمیں ضرورت ہے۔ اور چوتھی پوائنٹ جو مختصر طور پہ یہ ہے، چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان یہ موبائل کا عاشق بن چکا ہے۔ یہ موبائل ہمارے لیے بہت فائدے کی بھی چیز ہے اور بہت نقصان کی بھی چیز ہے۔ اگر ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو بیٹھے بیٹھے ہم علامہ بھی بن سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مفسر قرآن بن سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو ہمارے مٹھی میں ہے، پوری دنیا ہمارے مٹھی میں ہے۔ لیکن اگر یہی موبائل غلط استعمال ہو، بولو فلمیں دیکھنا، فحاشی باتیں سننا، لڑکیوں کی چیٹنگ کرنا اور نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں، جو سناٹی رات میں، اکیلے رات میں بند کمرے میں کان کے اندر ایئر فون لگا ہوا ہے، دنیا ہمیں نہیں جانتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ چیز ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا آزمائش کا سبب یہ موبائل بہت ہی آزمائش کی چیز ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی۔ آج سے 20 سال پہلے دیکھیں تو کسی کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، اگر کسی کے پاس تھا بھی تو چھوٹا موبائل، گھر میں ایک ہو گیا، وہی 10 آدمی کے لیے کافی ہو گیا۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آج ہر فرد کے پاس چھوٹا موبائل نہیں نظر آئے گا، بلکہ آپ کو اسکرین ٹچ موبائل نظر آئے گا۔ اتنا آسان ہو چکا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے جو نعمت انسان کو دی ہے، اگر اس نعمت کی انسان قدر نہیں کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، جیسا کہ ہم سے نعمت چھین لیا گیا تھا۔ مسجد سناٹے تھی، لوگ روم میں گپ شرکا کر رہے تھے، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ نے نعمت کو چھین لیا، مسجد کے دروازہ ہم سے بند کر دیا۔ مسلمان جو سب سے حرم پاک ہے، وہاں کے امام رو رو کے دن اور رات اپنے آنسو کو خون کی طرح سے، اپنے خون کو پانی کی طریقے سے بہا دیا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ مسجد ویران تھی۔ اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا تھا، اللہ نے ہمارے لیے وقت دیا تھا، اللہ نے ہمارے لیے ہماری وقت کو بالکل ہموار کیا تھا، ہم نے اس وقت کو اس نعمت کو غنیمت نہیں سمجھا۔ اذان ہو گئی، ہم نے سنا مسجد میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ کب سرکا مار رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، کتنے لوگ خون کے آنسو روئے ہیں،
کتنے لوگ پریشان ہوئے ہیں، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑا ہے، فرق ہمیں پڑا ہے۔ آج مسلمان تقریباً 10 سال نیچے پہنچ چکا ہے، دنیا کے لوگ 10 سال نیچے گر چکا ہے، انکم کی وجہ سے، روپیے پیسے کی وجہ سے۔ کسی کی سیلری بند تھی، کوئی آدمی اپنے دیش میں گیا، اس کا روزی یہاں لگا ہوا تھا، وہیں پہ پھنس گیا۔ یہ صرف ہماری غلط عمل کی کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے سنبھلو، اب بھی وقت ہے۔ اللہ نے اپنے دشمنوں میں سے ایک چھوٹی دشمن اس کیڑا کو بھیج دیا تھا کہ آج مسلمان بکھر گیا، آج دنیا کے انسان بکھر گیا۔ لیکن اگر اللہ اپنی عذاب کو نازل کر دے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، خود بھی رجوع ہے، اور اپنے اولاد، اپنے بال بچے، اپنے محل والے یعنی محلے والے کو، قریبی رشتہ دار کو ہم تلقین کریں، اللہ سے بغاوت نہ کرو۔ اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو۔ اگر اللہ کی رسی کو نہیں پکڑو گے، اللہ رسی کو ڈھیل دے دے گا، اللہ چھوڑ دے گا، کرو، لیکن جب پکڑے گا تو کتنوں بھی گنجائش کریں گے، آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، بس ہمارا یہی اپیل ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے اسلام کو بچائیں۔ اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اس دنیا کے اندر اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اس فتنے کے دور میں ہماری عبادت کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے جتنا مشکل ہجرت کرنا مکے سے مدینہ۔ اگر اس دور کے اندر ایک انسان صرف عبادت ہی اللہ کا کر لیتا ہے، گویا کہ اس کو ثواب ایک ہجرت کا مل جائے گا، ایک ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا صحابہ کرام کو، پیدل جانا، سورج گرمی اور کیا کیا نہیں، رات میں نکلتے، دن بھر چلتے، حبشہ گئے ہجرت کرنے، مدینہ گئے ہجرت کرنے، کتنا مشکل تھا۔ اس دور میں اتنا بڑا فتنہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، ایک حدیث ہے کہ اگر اس دور میں فتنے کی وجہ سے اگر انسان خود عبادت کر لیتا ہے اور اپنے گھر والے کو سنبھال لیتا ہے، اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، ہجرت کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم سب لوگ 30 سے اوپر 35 سے اوپر پہنچ چکے ہیں، ہماری آدھی عمر گزر چکی ہے، ہماری ایک پیر قبر کے قریب ہو چکا ہے۔ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے مخالف اور اللہ کی بغاوت نہ بنیں۔ اب یہاں پہ آپ ہماری تقریر کو سن رہے ہیں، سوچتے ہیں مولانا نے بہت اچھی بات کہ ہم کو ماننا پڑے گا، لیکن جب مسجد سے نکلیں گے، جس کان سے آپ نے داخل کیا یہ بات دوسرے کان سے آپ نکال دیں گے۔ ایسا مت کریں، کیونکہ قیامت کے دن آپ مسئول ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء من الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اے اللہ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہماری حالات کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم مسکین ہیں، ہم غریب ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے تیرے گھر میں اے اللہ ایک جگہ کئی مہینوں کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے اسے صحت یابی عطا کر، اے اللہ ہم میں جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کا سامہ پیدا کر، اے اللہ ہم میں جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کا سامہ پیدا کر، اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرما، اے اللہ ان کو غیبی مدد عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہی مالکوں کا مالک ہے، اے اللہ اگر تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اے اللہ ہم عزت کے طالب ہیں، اے اللہ تو مجھے عزت دے،
اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں عزت دے، اے اللہ دنیا کے اندر جب تک رکھ دین اسلام پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری ہو۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، رحم کر، تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں، تو نہ ہم کو بھول جا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔